تو آپ کا کام سب سے بڑا یہی ہے کہ آج ہی توبہ استغفار کر کے 2 نفل پڑھ کے گڑ گڑا کے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اور درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے کہیے، یعنی دعا کیجیے اللہ سے، یا اللہ میرے دل کو کھول دے، میرے دل میں وسعت پیدا فرما، یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، لوگوں کا دل جیتنے والا بنا۔ یہ آپ کو میں یقین دلا سکتا ہوں کہ چند سالوں کی 2-3 سال کی بات ہوتی ہے، قربانی دینے والے، بات بڑوں کی مان کے چل لینے والے، اب ان کی عمر ڈھل رہی ہوگی، ان کا گھر ہے، ان کو جو بھی ہے، وہ اپنے بھائی پہ اپنا روب اپنا تعلق جتانا چاہتی ہیں، جتا لیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں بھی نہیں، گھر کا معمول اچھا چل رہا ہے، وہ یہی تو ان کو یہ خیال نفس ڈال رہا ہے، شیطان ڈال رہا ہے، جو بھی فرض کیجیے مان لیا آپ کی بات کہ سب شیطانی میں کر رہے ہیں، تب بھی تو وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ کے بچے کو کٹنے دیں، گھر کو ٹکڑے کر دیں، شوہر کے 2 حصے کر دیں کہ وہ ادھر و ادھر رہ کے نفسیاتی مریض ہو، یا آپ سے لڑے یا ان سے کٹے، آپ کی طرف کھنچ کے آ جائے گا تو اپنے بہن بھائیوں سے کٹ کے رشتے داروں کو قطع کرنے والا بنے گا، اور اگر آپ کو چھوڑتا ہے تو آپ کا نقصان کر کے ادھر جائے گا۔ تو آپ اس کو ایک ایسی سچویشن میں کیوں ڈالتے ہیں کہ جس میں وہ ہر حالت میں گناہی میں مبتلا ہو؟ ہمیں تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، ہمت حوصلہ کر کے، تھوڑی تکلیفیں مشقت پریشانیاں برداشت کر کے، یہ نہیں کہ کوئی ظلم کر رہا ہو تو اس کو برداشت کرے، اس کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن ایسا کوئی ظلم نہیں ہے، گھر کے حالات جیسے اس میں کوشش کر کے آپ کو ایک سیٹ اپ بنایا، اس عرصے میں اللہ سے دعا کیجیے، آپ کا حق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے یہ بندوبست فرما دے کہ آپ کا الگ گھر ہو جائے، اب وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ کچھ کوشش کریں گے، تو اور اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ یعنی آپ کوئی آسمان سے اتری وہ کوئی حور پری ہیں، آپ جو ہے ملینئر ہیں، آپ کا حال یہ ہے کہ اب آپ یعنی ادھر حکم دیں اور سارے لوگ آپ کے آگے پیچھے چلے جائیں، یعنی لیڈی ڈائنا کی طرح کی کیفیت ہے۔ اگر ایسا ہے تو صحیح ہے بھائی، ہم سب آپ کے آگے سر دس بستہ کھڑے ہو کے سر جھکا کے ایک پورا کارپٹ لگواتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے میں کہتا ہوں ان سے کہ بھائی باقاعدہ آپ کے لیے بندوبست کیا جائے کسی بگی کا، اور پھر وہ لوگ اٹھا کے کندھے پر آپ کو سوار کر کے لے کے جائیں، اور پوری دنیا میں اس کی پکچر بھی جائے کہ آپ نے اپنی دونوں نندوں کا بھی اور شوہر کا بھی اور سب کا غرور تکبر توڑ کے بتا دیا کہ آپ ہی بڑی ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ چاہیے تو یہ کام تو صرف شیطانوں کی جنتوں میں ہوتا ہے، یہ کرنے کے بعد اپنی آخرت کو بھول جائیے، صرف دنیا کی فکر میں لگی رہیے، اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہاں امتحان ہوتا ہے۔ آپ کا امتحان اور کیا ہے؟ آپ سے یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ جائیے غزوے میں لڑیے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ دین سیکھیے اور جا کے سکھائیے، آپ سے یہ نہیں کہا رہا کہ آپ کیا یہ تکلیفیں برداشت نہیں کریں گی تو اس سے بڑی تکلیفیں آئیں گی، امتحان تو آئے گا، مختلف انداز سے آئے گا۔ اولاد کا دکھ دیکھتے ہیں لوگ، پھر اس وقت چیختے ہیں کہ کیا ہو گیا، آنکھوں کے سامنے پریشانیاں دیکھتے ہیں، بغیر صبر کے، بغیر محنت کے، بغیر تعلق مع اللہ کے، بغیر قربانی دیے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جتنی بات آپ نے مجھے بتائی ہے اس میں مجھے کوئی ایک بات ایسی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو آپ کے لیے اس بات کا جواز پیدا کرے کہ آپ اپنے گھر سے نکل کے آتے نمبر 1، یا اپنے شوہر کو اس پر تنگ کریں کہ تم میرے ساتھ نہیں، بالکل صبر سے رہیے، یہ حق ضرور ہے آپ کا، لیکن اپنے حق مانگے نہیں جاتے۔ میں اس کے ساتھ ایک 2 آپ کو کلپس بھیجوں گا، اور وہ ذرا تفصیل سے سنیے۔ حقوق کا دام، حقوق مانگنا، گھر بنانا ہے تو اس کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی، اور اگر اپنی دنیا چاہیے خالی، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر جو چاہے کرتے ہیں، گھر بسنے والا نہیں ہے، ظاہری بات ایسے واقعات آگے بھی ہوں گے، تو آپ بالکل برداشت کرتے رہیے، اپنے بھائی کو مسئلہ ہوا کرے بھیج دیا کیجیے، پوچھ لیا کیجیے، پھر وہ مجھ سے ڈسکس کر لیں گے، تو میں بتا دوں گا کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیے، سمجھ میں آنے لگے گا آپ کو کہ ڈیل کیسے کرنا ہے، اپنی جگہ بنانی ہے، پھول کی پنکھڑی کی طرح لڑ جھگڑ کے، کھینچ تان کے، غصہ کر کے، اپنا حق جتا کے نہیں۔ اور یہ کچھ عرصے کی بات ہوتی ہے، تھوڑے عرصے میں سب پانی ہو جاتے ہیں، وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے قربانی دی ہے محبت کی، شروع میں ان کی ڈھلتی جوانی، شادی نہیں ہوئی ہے، یا یہ کہ ساس ہیں تو بانجھ پن بھی شروع ہو گیا ہے، بیٹا بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے، بھائی نکل رہا ہے، اب وہ گھر آ کے کنٹرول کر رہی ہوگی، پہلے سے لوگ موجود ہیں ہر جگہ، تو ہمیں اتنی اکڑ کیا ہے کہ ہم
اپنی ایک شان بیان کریں. ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں 2 وقت، یعنی ہم کیا اس کے مستحق ہیں کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی دی جائے؟ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر آپ کے ہاتھ پر سلامت کیوں، ہڈیاں کیوں نہیں ٹوٹی ہوئی، آنکھوں سے اندھی کیوں نہیں، بات کرنے سے کیسے اللہ نے ساری صلاحیتیں دی؟ ہم اس کے مستحق تھے؟ 2 وقت کا کھانا ہمیں ملتا کیوں ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ فاقے کر رہے ہیں، کتنے لوگ معذور اور اپاہج ہیں. تو آپ نے ایسے بڑے کارنامے کون سے کیے ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے؟ تو اولاد کیوں نہیں آپ کی؟ آپ بانج کیوں نہیں ہے؟ یا اولاد ہو کے مر کیوں نہیں جاتی، زندہ کیوں ہے آپ کی اولاد؟ آپ نے کیا کیا ایسا کارنامہ کہ آپ کی اولاد زندہ ہے؟ یا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کون کون سے احسانات نعوذ باللہ کر چکی ہیں کہ جس کے لیے آپ کو یہ سب ملنا چاہیے؟ یہ پیدائشی حق ہے. کوئی پیدائشی حق نہیں ہوتا، کوئی استحقاق نہیں ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم 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 ہے، رحمتیں ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا زیادہ تم شکر کرو گے ہم مزید دیں گے. یا تو ناشکرے پن کی انتہا ہے. 1.5 سال کے اندر ہی سارا فساد نظر آنے لگا. ابھی تو یعنی عشق کی ابتدا ہے اور حالات یہ ہیں. ایسے زندگی گزرتی ہے اور اس پہ یعنی ذہن بنا لیا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. بے تحاشا غلط بات ہے، لیکن ظاہر بات ہے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے. اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں اپنی غلطیوں کو سمجھ کے توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب یا تو صبر کے ساتھ واپس جا کے اپنے گھر کو بسانا چاہیے، اور یا اکڑ کے بیٹھے رہیے. اس کے نتیجے میں جو بھی ہوگا بہرحال وبال ہوگا اس کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہ طے ہے. اللہ چونکہ بندوں سے محبت کرتے ہیں اور آپ نیک طبیعت ہے، آخرت کی فکر بھی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ موقع دے دیتے ہیں دنیا ہی میں خالی تکلیف آ جائے، آخرت میں نہ آئے بندوں کو، مسلمانوں کو. تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ یہی تکلیفیں آ جاتی ہیں. ہماری زندگی میں گناہ چونکہ بہت ہوتے ہیں، ان گناہوں کو اللہ پاک صاف کرنا چاہتے ہیں. تو کبھی اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ لوگ خدمت میں دین کے نکل جاتے تھے. کئی عورتیں اپنے بچے، بھائی، شوہر، ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں، باپ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے. حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امہات المومنین میں شامل ہوئی بعد میں. اور ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھوپھی بھی تھی، پھوپھی زاد بہن بھی تھیں، دونوں سکی بہنیں. پھوپھی زاد بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. اور اب حال یہ ہوا کہ ایک ہی غزوے میں شوہر کا بھی انتقال ہوا، مصعب بن عمیر، بھائی کا بھی انتقال ہوا، عبداللہ بن جہش، اور چچا جو ان کے ماموں تھے حمزہ، ان کا بھی انتقال. شہید ہوئے تینوں کے تینوں ایک ہی غزوے میں، اور خوب بہت تکلیف میں آئیں. اتنی تکلیف دیکھو، یہ ان لوگوں کی تکلیفیں تھیں. ام سلیم ہے اور دیگر اور لوگ ہیں، اپنا بیٹا 10 سال کے لیے ایک ہفتہ، لوگوں کے چھوٹے بچے تھے لے کے دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاس کچھ نہ مال ہے، نہ کوئی اولاد ہے، بھائی بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں بچا. ایک بچہ میرے پاس پیدا ہوا، یہ میرے شوہر کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا. کچھ اور تو ہے نہیں میرے پاس موجود، یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو رکھ لیجئے، غزوے میں لے جائیے، کوئی تیر آئے تو اس کو اپنے سامنے کر لیجیے گا. یہ ان کا جذبہ تھا. ایسا ہوا نہیں، ہونے نہیں دیا. یعنی کہ اللہ کے رسول ظاہر بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن اس سے آپ ان کا جذبہ تو دیکھیے کہ دین کے لیے قربانی کیا کیا دی انہوں نے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی شہید ہو جاتی ہیں دین کے لیے، پہلی شہید عورت ہے. پرانے زمانے میں لوگ کتنا، شوہر تو کبھی گھر میں ہفتوں مہینوں کبھی جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں، کبھی تجارت پہ نکلے ہوئے ہیں، کبھی جو ہے دوسرے ملک میں تعلم کے لیے، دین سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہاں حال یہ ہے کہ اپنی اکڑ اور انا میں کہ ہماری بات، ہماری مرضی، ہمارا حکم چلے. تو طے کر لے انسان کہ اس کو کرنا کیا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ اپنا گھر اکیلا بھی ہو جائے اور اس میں آپ سکون سے بھی، یہ نہیں کہ خالی ایک سائڈ میں ہو جائے، پورا گھر بھی الگ مل جائے نیا، تو وہاں دوسری آزمائش آئے گی. آزمائش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ہر انسان پر آزمائش ضرور آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ چکے ہیں، فرما چکے ہیں قرآن میں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کہ کئی لوگوں نے گمان کیا ہوا ہے کہ وہ یہ کہیں گے ہم ایمان لے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، اللہ تو ضرور ایمان والوں کا امتحان لیں گے، چھانٹنے کے لیے کہ کون سچے ہیں اور کون منافقین ہیں، کون جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. سب جانتے ہیں بات، کرتے نہیں ہیں، کرنا نہیں چاہتے، اس لیے قربانی کون دے. تو
انہوں نے کہہ دی نیچے آنے کے لیے، اب ہم اکڑ گئے، جب وہ کہہ رہے تھے اوپر جانے کے لیے تو ہم اس وقت اکڑے ہوئے تھے۔ اس کو الٹا دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، جب اس وقت ایسے کر دیا بھائی، وہ اس کو دوسری طرف سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلنے مان لیا وہ تکلیف دینے اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں، تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی عزت نہیں تو آپ کو عزت کے آگے کرنا کیا ہے؟ عزت تو اللہ کے نزدیک ہونی چاہیے۔ عزت بنائیے محبت بانٹ کے، خدمت کر کے۔ آپ بہت کرتی ہوں گی خدمت، اور کیجیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس لیے مت کیجیے کہ لوگ واہ واہ کریں، اس لیے کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنا دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، لوگوں پر احسان نہ کرو کہ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ زیادہ اور مل جائے، یعنی جتانے کے لیے، اس کے بدلے میں کچھ اور حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو۔ احسان اس لیے تھوڑی کیا جاتا ہے، احسان تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں ذرا ٹریک پہ رہنا چاہیے۔ یعنی شوہر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، بدتمیزی نہیں کرتا، نندوں نے کبھی ایسی پریشانیاں مارا پیٹا نہیں ہے، بدتمیزیاں نہیں کرتی، بولتی ہوں گی بڑی ہیں تو بول دیا، کیا بات ہے، بڑے بول ہی دیا کرتے، اماں بولیں گی تو اماں کو چھوڑ کے نکل جائیں گے، ابا بولتے تو ابا کے گھر کیسے نکل جایا کرتے۔ یہاں چونکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم برابر ہیں، ایکول ہے، ہماری بھی کوئی عزت، کیا عزت ہماری کیا ہے، کون، نہیں ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ اپنے آپ کو اگر ہم معیار پہ رکھیں تقوی کے تو آگے کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کو نکلنے کا راستہ اللہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ شروع کے سالوں میں 3-4 سال نندوں سے بھی، ساس سسر سے بھی، بعض اوقات تو شوہر سے بھی تکلیفیں پہنچی، لیکن صبر کیا، برداشت کیا، یہی مشورہ دیتے رہے، یہی مشورہ سمجھتے رہے کہ نہیں بیٹا تھوڑا صبر کرو، تھوڑا حوصلے سے ہمت کرو، اللہ کرائیں گے، آہستہ آہستہ، تھوڑی اور قربانی، تھوڑی اور قربانی، چلتے 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 چلتے، اور اب حال یہ ہے کہ عافیت ہی عافیت، عافیت ہی عافیت، ایک دفعہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ دیکھو برے نہیں ہے، بدتمیز نہیں، کچھ بولتے نہیں، خدمت کرتے، بات مان کے چلتے، بات مان کے چلنے میں کیا ہے؟ جاب پہ جاتے ہیں کام کرنے نئی جگہ پر، نئے اسکول میں، سپروائزر جو بھی ہوتا ہے یا سینئر ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، سینئر ٹیچر ہوتی ہے، وہ کہہ دیتی ہے ایسے کرو تو ایسے کرتے ہیں، آج آپ یہ والی کلاس لے لیجیے، تو اس سے اکڑتے لڑتے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ بھی نئے نئے آئے ہیں، سینئر ہو جاتے ہیں تو پھر خود اپنی مرضی سے بھی چلاتے ہیں کام، لیکن اتنا مقام بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی کی فکر یہ ہو کہ میں دنیا میں جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا، جس جگہ مجھے پلیس کیا گیا ہے، میں اس میں بیسٹ پرفارمنس کروں، ایسی کہ وہ مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ تو اس پورے کام میں آپ نیک ہیں، فکر کی آخرت رکھنے والی ہیں، تو آپ کو یقیناً ان سب چیزوں کا احساس ہونا چاہیے، لیکن یہ آپ نے جرم کیا ہے بڑا، چھوٹا نہیں ہے، یہ گھر سے نکل جانا شوہر کی اجازت کے بغیر، اس کو ناراض کر کے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، اس سے فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے اور فوراً تیار ہو کے چلا جانا چاہیے، اور بلکہ شوہر سے کبھی موقع ہو تو میری بات بھی کروائیے آہستہ آہستہ، اور یہ جو اپنا ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو دونوں کلپس ہیں یہ نہ صرف یہ کہ شوہر کو سنوائے، اپنی نندوں کو بھی سنوائے، ان کو بھی بھیج دیجیے، لیکن ظاہر بات ہے مشکل ہوگا آپ کو یہ کرنا، لیکن نہ کیجیے اس وقت، لیکن ان کا دل جیتیے، ان سے دوستی کیجیے، وہ کچھ بھی کریں دوستی کیجیے۔ اب جائیں گے آپ تو ظاہر بات ہے وہ تان کریں گے، یہ بڑی انا کو توڑنا پڑے گا، آپ چلی گئے اور کیسے چلی جاؤں گے، تو سوچنا آپ کو بہت مشکل لگے گا، مجھے معلوم ہے نفس یہی کہ اگر کیا کرو جھک جاؤں تو آئندہ مجھے اور دبائیں گے، دبانے دیجیے، کیا کر لیں گے، آپ کو آپ کے تقدیر سے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتے، تو دب جا کے کیا ہو جاتا ہے، کیا نقصان کیا ہوتا ہے، انا ہی ٹوٹتی ہے نا، اچھا ہے انا ٹوٹ جائے، نفس قابو میں رہے، اللہ کی رحمت مل جائے، ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کتنی مشقت گزار رہی ہیں فرعون کے ساتھ، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ کیا کیا جا رہا ہے، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میں پھنسی ہوں یہاں پر اس حال میں، مجھے جنت میں اپنے محل میں ایسی جگہ دیجیے گا جو آپ کے قریب میں ہو تاکہ میں آپ کے قریب رہ سکوں، یا تو بہت ہی مصیبت میں اس کے ساتھ، ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی، اور بچا لیجیے مجھے اس سے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہے۔
لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیا کیا قربانیاں دی ہیں، یا ہم صرف مزوں میں رہنا چاہتے ہیں؟ بہرحال یہ جو راستہ ہے یہ مشکل ہے، لیکن جنت کا راستہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، حالات بہتر کرنے کا۔ اور یہ تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، ان کو بھی یہی کرنا چاہیے، لیکن اب ان کو کیسے سمجھائیں؟ ہمارا تو ان سے تعارف نہیں ہے، آپ ہماری بیٹی کی طرح ہیں تو آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس پہ سمجھیں، آپ اس کو بیکار باتیں سمجھیں، پھینک دے دیوار پہ، یہ بھی آپ کا اختیار ہے۔ لیکن حل صرف یہی ہے، توبہ استغفار کر کے فوراً شوہر کی رضا میں، شوہر اگر جیسا کہے ویسے کرنا چاہیے۔ شوہر کی اگر آپ صحیح طریقے سے مطیع فرمان ہو کے چلیں، محبت سے چلیں، تو بہت جلدی اس کا دل آپ کی مٹھی میں ہوگا، پھر آپ جیسے چاہیں گے ویسے ہوگا، لیکن وہ وقت لگتا ہے، لیکن اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کو اپنا غلام بنا کے اپنی مٹھی میں کر کے کریں گے کیا؟ ہم تو اس ذمہ داری میں کیوں پڑیں؟ آخرت کی فکر میں پڑیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے گھر والوں کو ان سب کو لے کے اپنے ساتھ جنت میں جانے کے کام کر سکوں۔ مشکل کام ہے جتنا بھی ہے، لیکن کام یہی ہے۔ جنت تو کام مشکل کرنے ہی سے ملتی ہے، تو اس پہ سوچیے، غور کیجیے۔ بلکہ یہ سارا جو ڈسکشن ہوا ہے اس کو بھائی کے ساتھ ڈسکس کیجیے، وہ بھی اس کو سن کے پورے اچھے طریقے سے آپ کو دوبارہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں بہت ساری باتیں ظاہری باتیں ہو گئی، لیکن چونکہ عموماً آدمی جب کسی کو جانتا نہیں ہے تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ، اور ظاہری بات ہے آپ نے بہت ساری باتیں بتائی بھی نہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اور بہت ساری باتیں بھی ہوں، تو بھی جواب یہی ہوگا۔ بہت زیادہ ظلم کیا تب بھی جواب یہی ہوگا۔ اسی لیے اس کی تعویل کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ کوشش کریں کہ میں کیسے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اپنی جنت بناؤں، ان کو کیا جواب دوں، کیسے ہوگا، معاملات کیسے کریں۔ انا کو توڑ کے جائیے، طریقے سے رہیے اور صبر سے رہیے۔ جو ان کی طرف سے مشقت آئے بھائی سے ضرور کہہ دیا کیجیے، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ صبر کریں، میرے رب کی طرف سے یہ امتحان ہے۔ جب رب کی طرف سے امتحان آئے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور کچھ عرصے کے بعد ان مع العسر یسرا، یہ ہر ایک کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے پوری امت کے لیے ان مع العسر یسرا، تکلیف کے بعد راحت آتی ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ لیکن چونکہ ہم اس تکلیف کو برداشت ہی نہیں کرتے، اس پہ ہائے وائے ویلے کرتے رہتے ہیں، تو وہ تکلیف عذاب کی شکل میں پڑی رہتی ہے۔ اگر اس پر صبر کرتے تو وہ ہمارے لیے راستے کھول دیتے۔ اللہ آپ کے لیے عافیت کا معاملہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ سے تعلق ذکر میں، تسبیحات میں، نمازوں میں رکھیے، تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے،